السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم کتاب شرح جامی کا خطبہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے ایک بار خطبے کی قرأت کرتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں۔ کتاب کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ مصنف علیہ الرحمت والرضوان نے یعنی شارح کافیہ نے اپنی کتاب شرح جامی کو بسملہ اور حمدلہ سے شروع فرمایا۔ خیر الکلام قرآن پاک کی اقتدا کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن پاک جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس میں بھی بسملہ لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد حمد سے شروع ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسملہ اور حمدلہ دونوں کے تعلق سے فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع۔ ایک روایت میں ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع، کسی روایت میں فہو اجزم بھی ہے، کسی روایت میں فہو ابتر بھی ہے۔ بہرحال احادیث نبویہ سے بسملہ اور حمدلہ کے پڑھنے کی اہمیت اور کسی ذیشان کام کے شروع میں اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ مصنف علیہ رحمت والرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی کتاب کو بسم اللہ اور حمد الہی سے شروع فرمایا۔ اللہ کی حمد کرتے ہوئے فرماتے ہیں الحمد لولیہ، تمام تعریفیں حمد کے ولی کے لیے ہے۔ ولی بمعنی مستحق، لائق، لائق حمد کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ لائق حمد ہے کون؟ متعین ہے اللہ رب العزت۔ تمام تعریفیں لائق حمد کے لیے۔ یہاں پر ہم چند باتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی بات، حمد کی تعریف۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے اس سے پہلے شرح تہذیب، امداد اللبیب وغیرہ کتب میں یہ تعریف پڑھی ہوگی الحمد هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیار نعمتا کان او غیرہا۔ مناظرہ رشیدیہ اور بہت سارے مصنفین نے جو کتابوں میں تعریف لکھی ہے وہ یہ بھی لکھی ہے الحمد هو الوصف بالجمیل علی الجمیل الاختیار تعظیما۔ حمد کہتے ہیں جمیل اختیاری پر خوبی بیان کرنا تعظیم کے طور پر۔ مثلا ہم نے کہا ان اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا خالق ہونا یہ بھی تو اس کی خوبی ہے۔ اس کی خوبی کو بیان کر دیا ہم نے، یہ بھی اس کی تعریف ہے۔
اس سے سمجھ میں آیا کہ صرف احمد اللہ کہنا ہی تعریف نہیں ہے، کسی خوبی کی خبر دینا بھی متضمن حمد ہے۔ حمد کی نقیض ذم ہوتی ہے، تو ذم کسی وصف کو بطور مذمت اور اہانت پیش کرنا، یہ ذم ہوگا۔ جیسے کہ ہم کہیں ابلیس یوسوس فی صدور الناس، تو یہ مذمت ہے۔ یہاں پر الحمد میں جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے ہے یا استغراق کے لیے ہے؟ جنس کے لیے مانے یا استغراق کے لیے مانے، دونوں کا معال ایک ہے۔ استغراق کے لیے مانیں گے تو مانا ہوگا تمام تر افراد حمد اللہ کے لیے ہے، تمام تر افراد حمد مستحق حمد کے لیے ہیں۔ یعنی حمد کے ہر فرد کا اختصاص مستحق حمد کے لیے ہے، مستحق حمد کے ساتھ اس کا اختصاص ہے۔ اور یاد رہے، اور یہی معنی اور جنس کی صورت میں مطلب ہے کہ جنس حمد، ماہیت حمد مستحق حمد کے ساتھ مختص ہے۔ یاد رہے، جنس کا اختصاص تبھی ہو سکتا ہے جب کہ تمام تر افراد کا اختصاص ہو۔ اس لیے الف لام چاہے جنس کے لیے مانے یا الف لام استغراق کے لیے مانے، دونوں صورتوں میں معال ایک ہوگا۔ لولی، ولی کا معنی ہوتا ہے مستحق، لائق، اور ولی ہی میں جو ہا ضمیر مجرور ہے، یہ ضمیر مجرور عائد ہے حمد کی جانب، اور معنی ہوگا تمام تعریفیں حمد کے مستحق کے لیے، مستحق حمد کے لیے۔ مستحق حمد کے ساتھ مختص ہیں ساری تعریفیں۔ اب آپ ایک بات سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، شبہہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مصنفین کا طریقہ ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین، لفظ اللہ کی صراحت ہے۔ مصنف کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا، الحمدللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن مصنف نے لفظ اللہ کو صراحتاً ذکر نہیں کیا، بلکہ اس لفظ اللہ کے جگہ پر ولی لے کر آ گئے، لولیہ۔ یہ صراحت، اس میں باری تعالیٰ کی صراحت کیوں چھوڑی؟ اس تصریح کو ترک کیوں کیا مصنف نے؟ تو اس کے چند جواب دیے جا سکتے ہیں۔ ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصنف نے سوچا ہو کہ مجھ جیسے انسان کی زبان اتنے اچھے نہیں ہے کہ اتنے عظیم نام کا تلفظ کرے، اتنے عظیم نام کو اپنے ہاتھوں سے لکھے۔ تعظیماً بھی ہو سکتا ہے مصنف نے لفظ اللہ کی تصریح نہ کی ہو۔ اور زیادہ بہتر جواب یہ ہے کہ جب تعریفیں صرف اور صرف تعریف کا ہر فرد، جن سے تعریف جب خدا وحدہ لا شریک کے ہی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ثابت ہی نہیں ہے، تو چاہے ہم اس کے نام پاک کو صراحتاً ذکر کریں یا صراحتاً ذکر نہ کریں، دونوں صورتوں میں مستحق حمد تو متعین ہے۔ تو تعین کا
دعویٰ کرنے کے لیے، ادعا کے لیے مصنف نے ذات باری تعالیٰ پر مطابقتاً دلالت کرنے والا لفظ اللہ جو کہ علم ہے اس کو صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو کہا ہی جاتا ہے، لیکن اسلوب کی غرابت اور اپنے طرز بیان میں یکتائیت اور انوکھا پن پیدا کرنے کے لیے مصنف نے لفظ اللہ کی تصریح نہ کر کے لفظ ولی کو ذکر کر دیا۔ ایسے ہی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصنف نے لفظ اللہ کو ذکر نہ کر کے ولی کو ذکر کیا، یعنی مستحق کو، اور وصف کو ذکر کیا۔ اور یاد رہے وصف کو ذکر کرنے سے اشارہ اس بات کی طرف ہو جاتا ہے کہ اللہ ہی کے ساتھ حمد کا جو اختصاص ہے اس کی وجہ اور اس کی علت یہ ہے کہ مستحق حمد وہی ہے، تو علیت کی جانب بھی اشارہ ہے اس سے۔ تو تمام تعریفوں، ساری تعریفوں کا اختصاص اللہ کے لیے ہے، مستحق حمد کے لیے ہے۔ وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّهِ، اور درود رحمتیں نازل ہوں اس کے نبی پر۔ کس کے نبی پر؟ ظاہر بات ہے ماقبل ولی کا ذکر ہے، مستحق حمد کا ذکر ہے، تو نبی یہی کی ضمیر کا مرجع ولی ہو سکتا ہے۔ معنی ہوگا رحمت نازل ہوں علی نبی یہی ہے، علی نبی ولی الحمد۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ضمیر کا مرجع کیا ہوا؟ ضمیر کا مرجع ہوا ولی حمد۔ ایسے ہی یہاں پر ضمیر کا مرجع حمد بھی ہو سکتا ہے، اور معنی ہو وَالصَّلَاةُ عَلَى نَبِيِّ الْحَمْدِ، حمد کے نبی پر، تو معنی صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں تھوڑی گفتگو کرنا پڑے گی۔ اگر حمد کو مرجع مانے تو آپ جانتے ہیں کہ حمد مصدر ہے، مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم اس یہاں پر مصدر کو مفعول کے معنی میں کر لیتے ہیں، یعنی محمود کے معنی میں کر لیتے ہیں۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبی الحمد آئے علی نبی المحمود، والمحمود هو اللہ تعالی وهو ولی الحمد۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے حمد کو اگر مرجع بنایا ضمیر کا، تو ایسی صورت میں حمد کو ہم نے کس کے معنی میں لے لیا؟ اس میں مفعول کے معنی میں۔ یا یہ ہے کہ ضمیر کا مرجع تو حمد ہی ہے اور اس کو محمود کے معنی میں نہیں لے کر مضاف کو محذوف مان لیتے ہیں، اور معنی ہوگا علی نبی الحمد اے علی نبی مستحق الحمد، تب بھی معنی درست ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی مصنف علیہ رحمت و رضوان نے نبی ہی کہا، علی محمد نہیں کہا۔ صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذکر نہیں کیا، علم کو ذکر نہیں کیا۔ وجہ وہی ہے، یا تو تعظیماً، یا اس لیے
کہ درود و سلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا نبی کی اللہ کی جانب سے، یہ نبی کے ساتھ مختص ہے۔ تو اختصاص اور تعین کا دعویٰ کرنے کے لیے کہ یہاں پر مستحق صلات سے جو متعین ہے، جو معہود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے تعین کا دعویٰ اور ادعا کرنے کی وجہ سے مصنف نے نام ذکر نہ کر کے نبی ذکر کیا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک میں جب ہم کو درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس سے پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، علی محمد نہیں کہا۔ تو جہاں پر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے وہاں پر ترغیباً پہلے یہ بتایا کہ نبی پر اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو وہاں پر علی نبی کہا، تو مصنف نے درود و سلام بھیجنے کے موقع پر وہی اس کی اتباع کرتے ہوئے علی نبی یہی کہا، علی محمد نہ کہا۔ نبوت سے ماخوذ ہے نبی، نبوت کا معنی رفعت و بلندی ہوتا ہے، عظمت ہوتا ہے، اور نبع سے بھی ماخوذ ہے، تو نبع کا معنی غیب کی خبر دینا ہوتا ہے، تو نبی بمعنی المخبر عن الغیب، غیب کی خبر دینے والے پر۔ وعلی آلہ، اور رحمتیں نازل ہوں، اللہ کی توفیق آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، نبی کے آل پر۔ یہاں پر آلہ کی ضمیر کا مطلب نبی، آل متبعین کو کہا جاتا ہے، زید کے جو متبعین پیروکار ہیں وہ زید کے آل ہیں، اس کے ماتحت ہیں وہ اس کے آل ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے آل نبی بھی کہا جاتا ہے، آل فرعون بھی کہا جاتا ہے، آل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، تو جو بھی متبعین ہوتے ہیں ان کو آل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اختصاص کے ساتھ تو وہ حضرات ہیں جن کو خمس ملتا ہے اور جن پر صدقہ حرام ہے، یہ قول یہ ہے۔ یا آل سے مراد 5 افراد قدسیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردائے مبارک کے نیچے جو آئے وہ مراد ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ایسے موقعوں پر آل سے مراد کل مومن تقی، قیامت تک جو بھی مومن متقی ہے وہ سب کے سب نبی کے متبعین میں سے ہر ایک مراد ہے، آل سے سارے لوگ مراد ہیں، اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ ایسی درود نازل ہوں۔ ایک بات اور بتائیں کہ یہاں پر آل، لفظ آل جو ہے یہ معنی کے اعتبار سے تو جمع ہے لیکن لفظ کے اعتبار سے مفرد ہے، معنی جمع کا ہوتا ہے۔ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَأَدِّبِينَ بِآدَابِهِ، اور درود اور رحمتیں نازل ہوں نبی کے اصحاب پر جو نبی کے اخلاق اور آداب سے فیض یافتہ ہیں، ادب یافتہ ہیں۔ اصحاب یہ صاحب کی جمع ہے، جیسے کہ شاہد کی جمع اشہاد، طاہر کی جمع اطہار۔ نبی کا صحابی ہے کون؟ وہ کچھ لوگوں نے کہا وَهُوَ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسلام وَمَاتَ عَلَى الاسلام، جس نے نبی کو حالت اسلام میں دیکھا ہو اور اسی حالت اسلام میں ان کا وصال ہوا ہو تو وہ صحابی ہے، وہ صاحب نبی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الاسلام،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت اسلام میں جس نے ملاقات کی ہو اور حالت اسلام پر اس کا وصال ہوا ہو وہ صحابی ہے۔ المتعدبین، یہ تعدبہ سے باب تفعل سے اس میں فاعل ہے، جمع کا صیغہ۔ تعدبہ بمعنی اتصف بالادب، تو معنی ہوگا المتعدبین بآدابی اے المتصفین بمثل اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متصف ہیں، آپ کے آداب و طریقوں سے جو ادب یافتہ ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ یہاں پر آدابی یہ ادب کی جمع ہے۔ ادب کا معنی طرز، طریقہ، سبب، جیسے سبب کی جمع اسباب، ویسے ادب کی جمع ادباب، آداب۔ ادب کہیں گے کسے اصطلاح میں؟ تو ادب اصطلاح میں کہتے ہیں ہوا عبارت عن معرفت ما یحترس به عن جمیع انواع الخطایا۔ ادب نام ہے ان باتوں کے جاننے کا کہ جن کے جاننے سے تمام تر خطاؤں سے بچا جا سکے۔ اب آپ غور کریں، یہاں پر آدابی کہا جو ادب کی جمع ہے، یہ آداب سے براءت استحلال ہے، یعنی مصنف نے اپنے اس خطبے کے اندر اس مسئلے کی جانب اشارہ کیا جو اس کتاب کے اندر ذکر کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ کتاب علم نحو میں ہے، علم نحو یہ بھی ادب کی ایک قسم ہے، اس لیے بے آدابی ہی میں براءت استحلال ہے۔ آج ہم اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے اور یاد کریں گے، کچھ ضروری باتوں کو نوٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ۔